ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا، کیا کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 124 تا 125۔ آیت نمبر 124 میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ فرمایا بے شک میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے اور میری اولاد میں سے بھی۔ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے اس گھر کے لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن کا گھر بنایا تو تم ابراہیم کی جائے قیام کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ آیت نمبر 124 میں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے بندے ابراہیم کو چند کلمات کے ساتھ آزمایا، اس کلمات سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے ان باتوں سے مراد لیا ہے والد، قوم اور بادشاہ کو توحید کی دعوت دینا، بت پرستی، ستارہ پرستی، شاہ پرستی کی تردید، آگ میں پھینکے جانے پر صبر، پھر ہجرت، مصر کے جبار بادشاہ کی دست درازی کے باوجود استقامت، بیوی بچوں کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑنا، اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے پر مکمل آمادگی کا کر لینا۔ بعض نے آگے آنے والی آیات میں مذکور بیت اللہ کی تعمیر و تطہیر اور حج کے مناسک اور اللہ تعالیٰ کے فرمان اسلم تو فرما بردار ہو جا پر فرما بردار ہونے کے اقرار اور اس کے عملی ثبوت کو مراد لیا ہے۔ یہ بات ابن ابی شیبہ میں موجود ہے اور مجاہد رحمہ اللہ سے اس کی روایت ہے۔ تفسیر عبدالرزاق میں صحیح سند کے ساتھ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش طہارت کے احکام کے ساتھ کی، جن میں سے 5 سر سے متعلق اور 5 باقی جسم سے متعلق تھے۔ سر سے متعلق مونچھیں کترنا، کلی کرنا، ناک کی صفائی پانی کے ساتھ کرنا، مسواک کرنا، سر کی مانگ نکالنا، اور جسم سے متعلق ناخن کاٹنا، زیر ناف بال مونڈنا، ختنہ کرنا، بغلوں کے بال اکھیڑنا اور پیشاب و پخانے کے نشان کو پانی سے دھونا تھا۔ یہ تمام باتیں صحیح بخاری میں 5899 نمبر حدیث میں موجود ہیں۔ ان امور کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت سے شمار فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش میں یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بھی حکم دیا انہوں نے وہ پورا کر دکھایا۔ بڑھاپے میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تو پورا کر دیا، 80 سال کی عمر میں اپنا ختنہ کرنے کا حکم ہوا تو وہ بھی پورا کر دیا، اور یہ تمام باتیں صحیح بخاری میں کتاب الاستئذان باب الختان بعد الکبر کے اندر موجود ہیں۔ قال ومن ذریتی،
جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو تمام لوگوں کا امام بنا دیا تو انہوں نے اپنی بعض اولاد کے حق میں امامت کی دعا کی، سب کے حق میں نہیں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ دعا کیوں کی جائے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، مگر اس کے ساتھ ہی انہیں بتا دیا کہ تمہاری اولاد میں سے ظالم لوگ اس نعمت سے سرفراز نہیں ہوں گے۔ اس سے بنی اسرائیل کے گمراہ لوگوں اور بنی اسماعیل کے مشرکین کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ ان کے عقائد اور اعمال خراب ہو چکے ہیں، محض ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونا جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ آیت نمبر 25 میں مسابۃ للناس کا لفظ ہے۔ یہ صابہ یسوبو لوٹنا سے ظرف ہے، یعنی لوٹ کر آنے کی جگہ۔ لوگ بار بار اللہ کے گھر کی طرف لوٹ کر آتے ہیں، کبھی ان کا دل نہیں بھرتا۔ اس حوالے سے آپ سورہ الحج کی آیت نمبر 27، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اسے سراسر امن والی جگہ بنا دیا۔ جاہلیت میں بھی آدمی اپنے دشمن کو دیکھتا مگر اسے کچھ نہ کہتا۔ اسلام نے اس احترام کو باقی رکھا اور اس میں تاکید اور اضافہ کیا۔ اس آیت نمبر 125 میں وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی کے الفاظ ہیں۔ مقام ابراہیم کی تفسیر میں دو قول ہیں۔ ایک وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ صحیح مسلم میں حجۃ الوداع کے واقعہ میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم کی طرف آئے اور یہ آیت پڑھی وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 125۔ پھر مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کر کے 2 رکعتیں پڑھیں۔ یہ بات صحیح مسلم میں کتاب الحج باب حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث نمبر 1218 ہے۔ جیسا کہ حاجی لوگ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کا مشورہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، جس کی موافقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ بات بھی صحیح بخاری میں کتاب الصلاۃ باب ما جاء فی القبلہ کے اندر حدیث نمبر 402 کے اندر موجود ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقات کی تعداد 18 ہے۔ دوسرا قول تفسیر عبدالرزاق میں صحیح سند کے ساتھ ابن عباس کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مقام ابراہیم سے مراد مقام حج ہے، یعنی حرم اور عرفات جہاں ابراہیم علیہ السلام نے حج میں قیام کیا۔ چنانچہ اہل علم فرماتے ہیں کہ طواف کی 2 رکعتیں حرم میں جہاں بھی پڑھ لے درست ہے۔ آخری حکم ہے اس آیت مقدسہ میں طہر بیتیہ۔ طہارت سے مراد کوڑا کرکٹ سے صفائی ہی نہیں بلکہ بت پرستی اور شرک کی تمام نجاستوں سے بھی صفائی مراد ہے، کیونکہ طواف، اعتکاف، رکوع اور سجدہ اللہ کے سوا کسی کا حق نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تمہارے باپ کو کیا حکم دیا گیا تھا اور تم نے عین کعبہ میں بت لا کر کیسی فرما برداری کی ہے۔ تو یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا مفہوم۔ تو آئیے اب ہم اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مصباح القرآن فہم قرآن کے 2 مختلف اسلوب۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا۔ ابتلا، مبتلا، آزمائش کے معنی میں اردو زبان میں بولا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، چند باتوں سے، چند احکامات سے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے پورا کر دیا انہیں یا ان چیزوں کو، ان احکامات کو۔ قال، فرمایا، انی، بے شک میں، جاعلو کا، بنانے والا ہوں تجھے، للناس، لوگوں کا، امامہ، پیشوا، رہنما، امام، مقتدا، سارے الفاظ اس کے ترجمے میں درست ہیں۔ قال، فرمایا، ومن ذریتی، اور میری اولاد سے بھی۔ من کا معنی سے ہو گیا، ذریت کا معنی اولاد ہوتا ہے، اور یا کی اس کے ساتھ نسبت کی گئی ہے، اس لیے ترجمہ میری کیا جائے گا، اور اس یا کا ترجمہ میری، میرے یا اپنا، اپنے کیا جاتا ہے۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا تھا کہ میری اولاد سے بھی امام بنائیے گا، قال، اللہ نے فرمایا، لا ینالو، نہیں پہنچے گا، عہدی، میرا عہد، الظالمین، ظالموں کو۔ تو ظالم فاعل کے وزن پر اسم فاعل ہے، اس میں کرنے والے کا مفہوم ہوتا ہے، یعنی ظلم کرنے والوں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا۔ وَإِذْ، اور جب، جعلنا، ہم نے بنایا،
جعل فعل ہے، اس کے آخر میں نا ہے، اس کا ترجمہ ہم نے ہے۔ جعلنا ہم نے بنایا، البیتا بیت کو یعنی بیت اللہ کو، مثابتاً مرکز، لوٹ کر آنے کی جگہ، للناس سے لوگوں کے لیے، و امنا اور امن کی جگہ بنایا ہے۔ واتخذوا اور تم سب پکڑو، من مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو، مصلاً نماز پڑھنے کی جگہ۔ یہی وجہ ہے کہ حج اور عمرے کے لیے جب جاتے ہیں تو طواف کے بعد مقام ابراہیم کے ساتھ پچھلے جانب پورے بیت اللہ کے اندر کہیں بھی 2 رکعت پڑھی جا سکتی ہیں، اور وہ اس آیت پر عمل ہوگا۔ وَأَهِدْنَا اور ہم نے حکم دیا، اِلَىٰ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو۔ عہدنا میں آخر میں نا ہے اور نا سے پہلے جزم ہے، یہ فعل کے آخر میں ہے، ترجمہ ہم نے کیا جائے گا۔ عہد معاہدہ اور عہد و پیمان اردو میں بولا جاتا ہے۔ ابراہیم ہمارے پیغمبر کا نام ہے جو جد الانبیاء ہیں۔ و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کو جو ان کے فرزند ارجمند تھے، ان طاہرا یہ کہ تم دونوں پاک کرو۔ طاہرا کے آخر میں جو الف ہے یہ فعل ہے، اور فعل کے آخر میں جو الف ہے اکیلا الف 2 ہونے کا مفہوم دیتا ہے۔ طاہرا تم دونوں پاک کرو، یہ لفظ طہارت سے نکلا ہے۔ بیتیا میرا گھر، لفظ بیت کی طرف یا کی نسبت ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ یا کے اوپر زبر دی گئی ہے۔ للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، طائفن فاعلن کے وزن پر ہے، اور لنظر لی کا معنی کے لیے، یا نون جمع مذکر کی علامت ہے۔ کرنے والوں کے آخر میں واو نون غنہ کا رنگ اس کے مطابق دیا ہے، کیونکہ اردو میں واو نون غنہ اور عربی میں یا نون کا ترجمہ ایک ہی ہوتا ہے، جمع مذکر کی علامتیں ہیں۔ والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، عاکفن اسم فاعل ہے اور آخر میں یا نون جمع مذکر کی علامت ہے، اس لیے واو نون غنہ کو وہی رنگ دیا گیا ہے۔ والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع اور رکوع کرنے والوں کے لیے، والسجود سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ صاف کریں۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان۔ 65% الفاظ اردو والے کالے رنگ میں، 20% بار بار آنے والے نیلے رنگ میں، 15% عربی کے مشکل الفاظ ہیں جنہیں سرخ رنگ دیا گیا ہے، اچھی طرح یاد کر لیجئے۔ وَإِذْ اور جب، ابتلا آزمایا، مبتلا کیا، ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ اس کے رب نے، بکلمات چند احکام کے ساتھ، چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ تو اس نے انہیں مکمل کر دیا۔ تمام اور اتمام، تمام حجت بھی بولا جاتا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ نے کہا، انی بے شک میں، جاعلو کا بنانے والا ہوں تجھے، پہلا نیا لفظ ہے اسے یاد کر لیجئے، جاعلو کا بنانے والا ہوں تجھے، للناس لوگوں کے لیے، اماماً امام۔ قال فرمایا، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی امام بنانا، ذریت آدم اردو میں بولا جاتا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا ینالو نہیں پہنچے گا، دوسرا نیا لفظ آ گیا، اسے یاد کر لیں، عہدی میرا عہد، الظالمین ظالم قوم کو، ظالم لوگوں کو۔ وَإِذْ جَعَلْنَا اور جب ہم نے بنایا، البیت بیت اللہ کو، مثابتاً لوٹنے کی جگہ، ثواب کی جگہ، للناس لوگوں کے لیے، وَأَمْنَا اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا اور تم سب بنا لو، پکڑ لو، اخذ ماخوذ مواخذہ، من مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو، مصلاً مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ، طواف کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ وہاں کھڑے ہو کے پڑھی جاتی ہیں۔ وَأَهِدْنَا اور ہم نے عہد لیا ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل سے، ان طاہرا کہ تم دونوں طاہر کرو، پاک کرو، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو ہمارے آج کے سبق میں کل 4 الفاظ ہیں، اور 4 میں سے 2 کا روٹ ایک ہے، جاعلو کا اور جعلنا ایک ہی روٹ ہے۔ جعلہ سے اس کا معنی بنانا کرنا ہوتا ہے، اور ینالو پہنچے گا، اور مثابہ ثواب کی جگہ اور لوٹنے کی جگہ، 2 ترجمے اس کے کیے گئے ہیں، ان دونوں کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ چند ایک الفاظ بار بار آنے والے ہیں، اور اکثریت ایسے الفاظ کی ہے جو اردو زبان میں بولے اور استعمال کیے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے لیے قرآن پاک کو سمجھنا آسان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔
عقل سلیم عطا فرمائے، بصیرت عطا فرمائے، حق کو پہچان کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو پہچان کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی کے ساتھ رزق حلال وافر عطا فرمائے اور اپنی راہ میں بھرپور خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا الہ آمین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔